سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پارٹ نمبر 4 ہے، مسلم خواتین کی پریشانی اور ان کا سمادھان کا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو جھگڑے اور ان کی وجہ۔ جب ایک لڑکی نکاح کے بعد نئے گھر میں آتی ہے تو اس کا واسطہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے دوسرے لوگوں سے بھی پڑتا ہے، جیسے ساس، سسر، نند، جٹھانی اور دیورانی وغیرہ۔ ان رشتوں میں سب سے نازک اور اہمیت رکھنے والا رشتہ ساس بہو کا ہوتا ہے، جو پہلے ہی دن سے ہی جھگڑے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر غور سے جائزہ لے کر دیکھا جائے تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ اس جھگڑے کی بنیادی وجہ ایک ہی شخص سے دونوں کا قریبی تعلق ہوتا ہے، جو دونوں کی امیدوں اور آشاؤں کا کیندر ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں ہوتی ہے جسے اس سے بے پناہ محبت اور فطری و سوبھاوک لگاؤ ہوتا ہے، تو دوسری طرف بیوی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا گھر اور ماحول چھوڑ کر نئے ماحول میں آتی ہے تو امید کرتی ہے کہ شوہر اس کی خوشی کا ہر وقت خیال رکھے گا۔ جھگڑوں کی دوسری وجہ ساس کی تحت شوہر اس کی خوشی کا ہر وقت خیال رکھے گا۔ جھگڑے کی دوسری وجہ ساس کے تحت میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھی کبھی بہو بن کر دن گزارے ہیں۔ وہ ہر بات میں اپنے پرانے زمانے اور بہو کے موجود حال کی تلنا کرتی ہے۔ تیسری وجہ سطح کا ادھیکار ہے۔ ساس چاہتی ہے کہ بہو میرے اشارے پر چلے، یہاں تک کہ کہیں آنے جانے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں بھی وہ مجھ سے اجازت لے، اور بہو کو اپنی زندگی میں ساس کی دخل اندازی بری لگتی ہے۔ ایک اور وجہ بدگمانی، بھروسے کا نہ ہونا اور ایک انجانا سا ڈر ہوتا ہے کہ بہو بیٹے سے زیادہ قریب ہو کر کہیں ہمیں اس سے دور نہ کر دے، اس لیے بدگمانی کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساس کے دل میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ بہو ہمارے بیٹے کی کمائی اور گھر کی چیزیں موقع یا ادھر ادھر نہ بھیج دے، اس لیے وہ بہو کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اچھی پڑھی لکھی بہوؤں کے لیے پرانے خیالوں کی ساس بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جہالت اور کم علمی بھی جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے۔ زیادہ تر ساس بہوؤں میں کوئی اپنی دولت، شکل و صورت، خاندانی فخر اور اچھی و اونچی تعلیم کی وجہ سے احساس خاندانی کا فخر اور اونچی تعلیم کی وجہ سے احساس برتری کا شکار ہوتی ہے، چنانچہ وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ بہو بیٹی کے بیچ بھید بھاؤ اور بیٹی کے ساتھ ترجیحی سلوک بھی جھگڑے کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو بہوؤں پر ترجیح یا پراتھمکتا دی جاتی ہے اور انہی کی رائے مشورے سے پورا گھر چلتا ہے۔ کئی بہوؤں کے بیچ کسی ایک بہو کو ترجیح دینا اور ان کے بیچ نیائے اور انصاف نہ کرنا بھی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بہویں بد اخلاق ہوتی ہیں، وہ ساس اور نند کو پریشان کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، نند پر بلا وجہ رعب جماتی ہیں، وہ مرد کو اپنا شوہر اور اپنے بچوں کا باپ سمجھتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ میرا شوہر کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی بھی ہے۔
اس معاملے میں عام طور سے شوہر بھی برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی محبت اور پیار اپنے بیوی بچوں کی طرف ہوتا ہے اور کمزور بوڑھے ماں باپ کی ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رہ جاتی جو پہلے تھی۔ ساس بہو کے جھگڑے میں عام طور سے فخر، غرور، جھوٹ، چغل خوری، غیبت، الزام لگانا، ٹوم میں پڑنا، حسد، جلن، عشا، دشمنی، ناانصافی اور اسمانتا جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں جو گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اگر ساس اپنے گزرے ہوئے زمانے میں جھانک کر صحیح طریقے سے اسے دیکھے اور تعمیری رویہ اختیار کرے اور بہو اچھے اخلاق اور عمل سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کا دل جیت لے اور بیٹا انصاف کے ساتھ ماں باپ اور بیوی کے حق ادا کرے تو گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ گھریلو جھگڑوں کی ایک اور وجہ سانجھا خاندانی نظام ہوتا ہے۔ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کئی بار ایک دوسرے پر زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی بار گھر کے لوگوں کی بے وجہ دخل اندازی میاں بیوی کی زندگی میں اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ مرد جذباتیت کا شکار ہو کر 3 طلاق کا قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں نااتفاقی کی ایک اور وجہ غصہ ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے کسی رویے پر غصہ ہوتا ہے تو اس وقت بیوی کو چاہیے کہ وہ زبان نہ چلائے، کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائے اور شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس سے بات چیت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ نرمی اور شمع کا رویہ اپنائے۔ کبھی بیوی کو غصہ آ جائے تو صبر اور برداشت سے کام لے۔ کبھی کبھی لڑکی کے میکے والے کی بے وجہ دخل اندازی اور لڑکی کا اپنے ماں باپ کو سسرالی رشتہ داروں میں نامناسب رویے کی خبر دینا اور اسے برداشت نہ کرنا بھی گھریلو جھگڑوں کی ایک وجہ بنتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں کی ایک اور وجہ مالی ذمہ داری ہے۔ گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری تو مرد ہی کی ہوتی ہے، لیکن بہت سے گھرانوں میں کام کرنے والی بہویں لانے کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی پوری کمائی پر شوہر اپنا حق سمجھتا ہے۔ عورت اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ بہت سے گھرانوں میں اچھی تعلیم پائی ہوئی بہویں نوکری کرنا چاہتی ہیں اور شوہر کے لیے یہ ناقابل قبول ہوتا ہے جو جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی گھریلو ہنسا کو برداشت کر لیتی ہیں تو بہت سی عورتیں موجود دور میں لاگو قانون کو غلط استعمال کر کے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کو پریشان کرتی ہیں۔ بہت سی جگہوں پر بہو کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے اور گھر کے سارے کام کاج کا بوجھ اس پر ڈال دیا جاتا ہے تو بہت سے گھرانوں میں بہویں گھر کے کام کو اپنے لیے مصیبت سمجھتی ہیں۔ شادی شدہ زندگی کا یہ سارا اسنتولن اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیوی پر اور کبھی کبھی شوہر پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اسلام کے دیے ہوئے حقوق اور ذمہ داریوں کو توازن اور سنتولن کے ساتھ ادا کریں تو ان گھریلو جھگڑوں سے نجات مل جا سکتی ہے۔ مسلم سماج میں اللہ کے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں تو آمادگی اور تڑپ پائی جاتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق سے بے پرواہی برتی جاتی ہے۔ جبکہ خاندان زندگی میں انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس معاملے میں احسان کی روش کو اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔